لیکن ابھی بھی اچھا آپ کو ایک اور میں اس سے اور ڈیٹا بڑا مزدار وی صاحب آپ سے بھی شیئر کروں. میں دیکھ رہا تھا کہ اس میں بلک ہے پاور سیکٹر کے کام کا, بلک جو مال بنایا جا رہا ہے EDB میں وہ پاور میں. وہاں پہ انہوں نے رول یہ بھی بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ پاکستان میں کوئی چیز بنائیں گے تو 2 سال آپ کے فیلڈ ٹیسٹ ہوں گے. اگر آپ نے کھمبا بھی بنایا نا تو یہ 2 سال پہلے کھمبا آپ کے اپروول میں لگے گا, اس کے بعد وہ ڈیسائیڈ کریں گے ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. آپ نے کھمبا بنا دیا, 2 سال اب آپ نے بنا کے اب آپ کا چل رہا ہے. اس کے بعد میں آیا, میں EDB سے آیا, میں کہا نہیں اس میں 4 چیزیں, یا میں منسٹری آف انڈسٹری سے ہے, نہیں یہ نقص نہیں ہے, اس کو فٹ کریں. میں آپ کا کھمبے نہیں اپروو کرتا. ان دا مین ٹائم امپورٹڈ آ رہا ہے مال, اس میں ایگزیمپشنز آ رہی ہیں, اور کہ ایسے کیسز ہم نے دیکھیں گے جہاں ٹھیکیداروں نے آپ سے ایک ڈیل کی, واپس آ کے اس سے ایگزیمپشن لی اور وہ پیسے جیب میں ڈالے, وہ ایکسٹرا بلینز ہیں. میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ بندے کو بھیجو, جواب نہیں دیتے, اگر آپ کے ساتھ سیکرٹری صاحب بیٹھ کے ایک کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم سٹیک ہولڈرز کا ڈرافٹ لے کے سب میں سرکولیٹ کریں گے, اور وہ اگلے دن جا کے IMF کے پاس جا کے اپنی مرضی کا ڈرافٹ لے آتے ہیں, تو پھر اب آپ ایز اے اسٹینڈنگ کمیٹی یا ایز لیجسلیٹرز کیا کریں گے؟ میں آپ کو بتاؤں اس کے علاوہ بھی ایک ایسے ہی جیسے آپ کھمبے کا بتا رہے ہیں, یہ گجرات کے اندر فین مینوفیکچررز ہیں, ان کا ایشو میرے سامنے آیا. انہوں نے ایک مجھے لیٹر لکھا, اس کے اوپر میں نے انکوائری شروع کی, تو معلوم ہوا کہ فین کے جو کمپوننٹس ہیں کچھ بڑے امپورٹنٹ, جو امپورٹ کی کسی ایک ایسے آدمی کو اجازت دے دی گئی ہے ادر دین دی فین مینوفیکچررز, کہ جو وہ اپنے آپ کو فین مینوفیکچرر بھی کہتا ہے, اور اس کا بھی اس پروڈکٹ کا بھی مینوفیکچرر کہتا ہے اپنے آپ کو, اور اس کے پاس کوئی فیسلٹی نہیں ہے. اس کو ایگزامن کیا گیا, اس کو دیکھا گیا. یہ سارے ایشوز جو جیسے آپ بتا رہے ہیں, انڈسٹری کی تباہی کے پیچھے جو داستان ہے, میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کا جو اسٹرکچر ہے یا اس کا طریقہ کار ہے, اس سب کو ریوزٹ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے. سب کے لیے رولز بنا رہے ہیں, سارے ملک کا کیسے انڈسٹری ہوگی. 95 سے لے کے اب تک ان کے اپنے سروس رولز نہیں بنے ہوئے, اور یہ دنیا کو بتا دیں گے کہ ایسے قانون چلے گا, کیسے نہیں چلے گا. نہیں آپ دیکھیں نا کراچی میں جس طریقے سے انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے, یا انڈسٹری کے جو مین ایشوز ہیں اس کے اوپر ہی کام نہیں ہوتا ہے, پانی اور بجلی نہیں ہے وہاں پہ. سر لاسٹ 2 منٹس میں آپ کیسے صاحب آئے ہوئے ہیں, یہ تو میں ایکسپلین کریے کیا گیم چل رہی ہے. BOI کو ڈال رہے ہیں آپ SIFC میں, اس سے کیا ہوگا؟ ہو رہا ہے, ڈل رہا ہے, وہ کہتے ہیں جی چائنا جانے سے پہلے ہو جائے گا. وہ وائی ہو کیوں رہا ہے؟ وہ دیکھیے BOI بھی فیسیلیٹیٹ ہم نے کر رہے ہیں. میں نے کہا ریگولیشنز پہ ہم نے کام کیا, جو ہر جگہ IMF بھی, اس کو ورلڈ بینک بھی, جو ورلڈ اکنامک فورم ہے, اس سب جگہ پہ اس کو اپریشیٹ کیا گیا. اب کچھ کام ایسے ہیں جو کہ کامن ہیں, اور SIFC بنی تو وہ بھی کر رہی ہے. تو یہ بات چل رہی ہے کہ کچھ آپس میں ڈپلیکیشن ہے تو اس کو ٹھیک کریں, تو ڈسکس کرتے ہیں. ابھی زم نہیں ہو رہی, ابھی فیصلہ نہیں ہوا, نہیں ابھی کوئی ڈیسیژن تو نہیں ہوا, اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کل بھی ایک میٹنگ رکھی ہوئی ہے پرائم منسٹر صاحب نے, ہو سکتا ہے اس میں یہ ڈسکس ہو, تو ہم اپنا پوائنٹ آف ویو ان کو دیں گے. یہ مجھے بتائیں آپ دونوں, کیا بیوروکریسی جواب دہ ہے اس ملک میں کسی کو؟ بیکاز یہ تو مجھے جو اس منسٹری کا دیکھ رہا ہوں اس میں تو کوئی جواب دہ نہیں ہے. بیوروکریسی تو نہیں کنٹرول ہم کر پا سکے, کوئی شک نہیں ہے. میں تو آپ سے کہا کہ اب اور کیا ہو کہ بزنس کو جو معاملات FBR میں مثلا چلتے تھے, میں 39 ایئرز پہلے کراچی چیمبر کا پریزیڈنٹ تھا, میری فیملی لاہور, میرا بیٹا لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کا پریزیڈنٹ رہا, میرا فرسٹ کزن فیصلہ. تو جو معاملات اس وقت ہم ڈسکس کرتے رہے, ابھی آج بھی وہ نہیں, کیا کریں, ہم نہیں کر سکے اس میں. اور جب تک یہ نہیں کریں گے ملک آپ کا ڈیولپ نہیں ہوگا. دیکھیے 3.5% گروتھ ہے اور ریونیو بڑھ نہیں رہا, تو ریونیو جو ہے اسٹرکچرل ریفارم. حفیظ صاحب آپ سے آخری سوال, آپ تو اسٹینڈنگ کمیٹی کے چیئرمین ہیں, کیا آپ سیکرٹری صاحب سے جواب لے سکتے ہیں چیزوں کا؟ کیا آپ یہ خدا بخش صاحب کو سے بخشوا سکتے ہیں EDB کو, ان کو واپس ٹرانسفر کروا پائیں گے آپ؟ دیکھیے ہم نے تو حت المقدوش یہ کوشش کر دی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پاورز ہمارے پاس ہیں وہ بڑے لمیٹڈ ہیں. ہم ریکمنڈیشن کر سکتے ہیں, لیکن دنیا بھر کا کمپیریزن جب سامنے آتا ہے, آپ UK کا اٹھا لیں, USA کا اٹھا لیں, انڈیا کا اٹھا لیں, آپ کینیڈا کا اٹھا لیں, آپ کو پتہ لگے گا کہ اسٹینڈنگ کمیٹی توپ ہوتی ہے. اور جس طریقے سے سمننگ اور اس پہ امپلیمنٹیشن, کچھ ایسے سارے ایشوز پر
اسپیکر صاحب سے بھی بات ہوئی ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ اس تمام انہوں نے انڈرٹیک کیا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے نمائندوں کو بلا کر اس مسئلے پہ کام ہوگا. میں نے تو یہ ایشو اٹھایا ہے. میں بتاؤں اسٹینڈنگ کمیٹی میں فائنانس کا کافی عرصہ چیئرمن رہا, صرف ریکمینڈیٹری ہے. پتہ نہیں ہم نے کیوں اپنے رول کے جیسے آپ کہہ رہے ہیں نہیں کر سکتے. جتنا بھی آپ ریکمینڈ کر لیں وہاں کوئی عمل ہونا امپلیمنٹ تو اس کا لازمی نہیں ہے. میں ایک ریکمینڈ کرنا ہے آپ کو, تو قرارداد کر لیں یا کوئی ریکمینڈ کر لیں, وہ اتنی پوزیشن ہے. ٹھیک ہے, آپ دونوں کا بہت شکریہ. میں آپ کی بے بسی اور مجبوری کو افسوس ہی کر سکتا ہوں. اور ہمیں امپاور کرنا چاہیے. جب تک ہم امپاورڈ پولیٹیشین نہیں ہوگا, یا اگر جیسے آپ نے خود کہا, ابھی بات تھوڑی دیر پہلے آپ کر رہے تھے کہ انڈیا میں منسٹرز جو ہے وہ ہینڈل کرتا ہے اور سیکٹری ان کو سپورٹ کرتا ہے. ہمارے یہاں تو ساری پاوریں ان کے پاس. آپ کا بہت شکریہ.